الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین۔ میں سب سے پہلے آج کی میزبان محترمہ نعیم محبوب صاحبہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے پاکستان یوتھ لیگ کہا جاتا ہے، 2 دفعہ پہلے بھی آئی واز انوائٹیڈ لیکن آئی ڈو ناٹ میک اٹ۔ آج مجھے خصوصاً مسلم بھائی ادھر موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر محترمہ دولت حسینی صاحب کی اور سے بعد یعنی 2 دنوں کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ اور دوسری خواتین وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، ہاؤ آئی کین ریفلیکٹ۔ ابھی یہ فرما رہے تھے پاکستان یوتھ لیگ کی ہسٹری متعلق، تو جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو عمر علی خان بلوچ بڑے بھائیوں کی طرف تھے، بہت مہربان تھے۔ جب یہ پاکستان یوتھ لیگ اور سریہ شہاب جو BBC کی نیوز کاسٹر تھی، تو اس وقت سے ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ پھر میں نے گریجویشن کی رشتہ سے لیفٹ امریکہ یورپ ملا، تو لیکن خان صاحب سے ایک رابطہ رہا۔ تو اس دوران پھر میں جب امریکہ سے آیا کچھ عرصے کے لیے، تو انہوں نے مجھے یوتھ لیگ کا جو میڈیکل ونگ تھا اس کا پاکستان کا انچارج بھی بنایا۔ پھر آیا تو وہ بیک تو سعودی عربیہ میں رائل فیملی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوا کافی عرصہ۔ تو دیکھیے بہت بڑا کام ہے ان کا، عمر علی خان بلوچ کا۔ کچھ یہ وید آرگنائزیشن ہے جو کہ پورے پاکستان میں کام کرتی ہے۔ یہاں NGOs ہیں، میں نے ملتان میں دیکھا ہے، ان کے بڑے لمیٹڈ مقاصد ہیں، بڑے عارضی طور پر وہ 1-2 دن کے لیے سال میں اپیئر ہوتی ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن اگر آپ پاکستان یوتھ لیگ کی ہسٹری دیکھیں تو ہمارے دنوں میں جب اس کا پاکستان کا میڈیکل ونگ کا انچارج تھا تو پورے پاکستان میں صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، آزاد کشمیر میں اس کی برانچز تھیں، اور خان صاحب انتہائی بزی ہو کرتے تھے، ہمیں بھی بزی رکھتے تھے۔ اس کے جو میڈیکل کیمپس تھے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، سندھ کے دور دراز علاقوں میں، اور کہاں کہاں یوتھ لیگ کا کام ہوتا تھا۔ تو مجھے کبھی یاد ہے کہ میں خان صاحب سے ملنے گیا تو آئی ہیو نیور سین سچ انفلوئنشل NGO لیڈر جیسے عمر علی خان بلوچ تھے۔ آپ یقین کریں پوری میز ان کی بھری ہوئی تھی، جو پاکستان کے پارلیمنٹ سیکرٹریز، وزراء اور UNO کے اور ادھر تمام لوگوں کے خطوط آئے ہوئے تھے عمر علی خان صاحب۔ اس قسم کی افیکٹو آرگنائزیشن کو لے کے آگے چلنا یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ لوگ میں کچھ قسمت ہے کہ آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا، لیکن میں جو آپ سے اب بات کرنے والا ہوں 1-2 منٹ میں، سوری میں درمیان میں آیا ہوں کیونکہ میرے پیشنٹس انتظار کر رہے ہیں، میرے چھٹی کو بار بار میری میسیج آ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 2 قومی نظریے کی بات ہوتی ہے، اور پاکستانی موومنٹ کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح اسٹرگل کر کے پاکستان کو آزاد کرایا گیا۔ رات کو بھی یہاں پروگرام تھا، وہاں میں یہ بات تھی کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ملی جو کہ اس پاکستان کی شان شان تھی، جو کہ اس پاکستان کے جو مقاصد تھے، آبجیکٹو تھے، اس کو کیری آن کر کے چلتے۔ اسی ویک لیڈرشپ کی وجہ سے، اسی کرپٹ لیڈرشپ کی وجہ سے، اسی بدعنوان لیڈرشپ کی وجہ سے آج اس ملک میں وہ فتنے اٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ لسانی فتنہ ہے، سماجی فتنے ہیں، مذہبی فتنے ہیں، علاقائی فتنے ہیں، کیونکہ جب مرکز کمزور ہوتا ہے، آپ ہسٹری کے طالب علم بھی ہوں گے اس میں، تو آپ دیکھ لیں کہ جب سینٹر ویک ہوتا ہے تو جو پیریفرل فورسز ہیں وہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جسے قائد اعظم محمد علی جناح کا صحیح پیروکار کہا جا سکے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں گا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی،
اس کے بعد اپنی بات کروں. سب سے پہلے جب پاکستان بنا، آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہوگی اکثر، کابینہ کا اجلاس تھا. کابینہ کے اجلاس میں چائے اور بسکٹ سرو کیے گئے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کس کے آرڈر سے منگوائے گئے ہیں؟ سیکرٹری نے کہا کہ کابینہ کا اجلاس ہے، ان کے لیے چائے سرو کی گئی ہے. آپ نے سختی سے منع کر دیا. ان کا جو بھی آئے گھر سے چائے پی کے آئے. یہ عوام کا پیسہ ہے، اسے ان لوگوں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. یہ تھا وہ کردار، یہ تھا وہ کریکٹر جس کی بنیاد میں ایسے لیڈران کی محنت و مشقت شامل تھی جو کہ قیام پاکستان کا باعث بنی. کیا ہمیں آج تک کوئی ایسی قیادت نظر آتی ہے؟ ہمیں تو ایسے لوگ ملے ہیں جنہیں پاکستان کو لوٹ کر اپنے گھر بھرے ہیں، اپنے خاندان بھرے ہیں، اپنی نسلیں بھری ہیں اور پوری دنیا کو فیض یاب کیا ہے اور پاکستان کو یتیم کیا. اور سیکنڈ اور آخری بات، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک انتہائی شدت سے ریسپریٹری پرابلم کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی تکلیف اتنی زیادہ تھی. ان کے ایک فارسی ڈاکٹر تھے. ہم ایسے ڈاکٹر، ہم اپنے مریضوں کے نگہبان ہوتے ہیں، ان کے رازوں کے. ہمارا یہ اوتھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی مریض کی جو ایلمنٹ ہے، اس کی جو پرسنل ہسٹری ہے، اس کو کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی. یہ ہمارا اوتھ ہوتا ہے. تو اگر ماؤنٹ بیٹن نے ایک دفعہ کہا تھا، دی ڈان آف انڈیپینڈنس میں ایک BBC کی ڈاکومنٹری نکلی تھی، اس میں ایک ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اتنی سیریس سینے کی ٹیبروکلوسس میں مبتلا ہیں تو ہم کیا میں پاکستان کو 1-2 سال لیٹ کرتے، کیونکہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو کیا میں پاکستان واز امپاسبل. اور اسی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا انٹرویو تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ it was the Gandhi whom we had to advise what he has to say, not قائد اعظم محمد علی جناح. کہتے تھے ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جب قائد اعظم اور گاندھی کی میٹنگ ہوتی تھی تو ہم گاندھی کو ایجنڈا دیتے تھے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، لیکن جب میٹنگ کنکلوڈ ہوتی تھی تو وہی بات ہوتی تھی جو قائد اعظم چاہتے تھے وہی منوا کے ہوتے تھے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. آج تو اس ملک میں 13 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، جس کو توفیق نہیں ہوئی کبھی کشمیر کے متعلق بات کرنے کی، جس نے آج تک کشمیر 6 فروری کو کشمیر کا دن منایا جاتا ہے، اس نے 13 سال وزارت کے مزے لوٹے، اس نے 13 سال پروٹوکول استعمال کیا، اس نے 13 سال اس ملک کے فنڈ استعمال کیے، اس کو ایک بیان دینے کی ہمت نہیں ہوئی. اور آج 2 دن پہلے اس نے ہذیان کیا ہے کہ ہم اس ملک کا یوم آزادی نہیں منائیں گے بلکہ ہم جد و جہد آزادی منائیں گے. تمہیں شرم آنی چاہیے. ایسے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو ملک سے باہر نکال دینا چاہیے. یہ لوگ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں. یہ لوگ لیڈر کہلاتے ہیں، ان کو ڈوب مرنا چاہیے. جب زیارت میں قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی تکلیف کی حالت میں تھے اور آپ کے ڈاکٹروں نے، کرنل الہی بخش رحمۃ اللہ نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی واز دی ٹیم لیڈر آف دیٹ میڈیکل جو بورڈ بنا تھا. ان کا قائد اعظم محمد علی کی بھوک ختم ہو گئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، ہم بڑی مشکل سے ان کو موو آن کر رہے تھے. تو ہم نے ایک دن ایک نیا خانسما کو ارینج کیا تاکہ کچھ فوڈ کا ذائقہ تبدیل ہو اور قائد اعظم محمد جناب کچھ چیز کھائیں تاکہ ان کی توانائی بحال ہو. اس خانسما نے اس دن سوپ بنایا پہلے دن. تو جب قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوپ کو چکھا تو انہوں نے بڑی رغبت سے اسے کھایا اور بعد میں پوچھا کہ یہ آج سوپ کا ذائقہ تبدیل ہے تو یہ کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی ہدایت پر ہم نے لاہور سے کشمیری غالباً جو کک ہے اس کو بلایا ہے تاکہ آپ کی خوراک میں کوئی ٹیسٹ تبدیل ہو، آپ کچھ کھائیں پیئیں گے تو آپ کو توانائی آئے.
قائد اعظم محمد جناح نے فوراً اپنی چیک بک منگوائی، اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے اس بک کی پیمنٹ کی اور کہا کہ میرا غریب ملک ایسے الفاظ ہیں اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں غریب عوام کے پیسے سے اپنے لیے کک وغیرہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسے کوئی الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے یہ کہ قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس ملک کو اور اس ملک میں ایسے بدبخت وزیر اعظم بھی رہے ہیں جن کے سری قوم کے لیے ہیلی کاپٹر لاہور اسلام آباد اور کراچی جاتے رہے ہیں ان کے ناشتے لے جانے کے لیے۔ اس ملک کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا، اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا گیا۔ تو میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں تمام نوجوان دوستوں ساتھوں کہ آج آپ یہ عہد کریں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے کہ آپ اس ملک کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی، صحابہ کرام کے نقش قدم کو خود قرار دیں گے اور حضرت قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر اس ملک کو چلائیں گے اور اپنی تمام توانائیاں اس کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ میں دوبارہ شکر گزار ہوں، I'm really grateful and feel sorry کہ میں آپ کی اسپیچ سنتا اور اٹینڈ کرتا، لیکن I have to go۔ جانے سے پہلے ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو انعام کا اعلان ہو جائے گا بعد میں، لیکن سرٹیفکیٹس آپ کے ہاتھ سے ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہ آپ ابھی فکر نہ کیجیے گا کہ ہمارا نام تو نہیں ہے، ابھی میں سرٹیفکیٹ ہو جائے پھر میں نام آپ کو کہنے کروں گی۔ ابھی جو نمونہ میرے پاس سامنے نام آیا ہوا ہے، نمونہ آئیے آپ سب تشریف لائیے، آپ ہی آ جائیے۔ باری باری آتے جائیے سب، آتے آئیے جلدی جائیے، ایک بار میں اپنا نام لکھنے گا مجھے۔ خود والے تو خود ہی آ جائے نا، میں نے نام نہیں لکھے، آج شاباش شاباش جلدی۔ ادھر دیکھیے گا، ادھر دیکھیے گا۔ نام فکر نہ کریں، نام میں آپ کا سے دیکھیں لیجیے میں آپ کو بات ایسے کھڑے ہوں گے وہ دائرہ آئیے جلدی جلدی آگے شاباش۔ وہ ایک بچی رہ گئی ادھر سے، وہ آپ خود دیکھیں نا، آپ لوگ رہنا چاہیے، میں سب اسلام دیکھ پاؤں۔ اپنے پاس لیجیے، پھر آپ سے دیکھیں۔ آ جائیے بیٹا والد کے اوپر، سب آئیں، سب بچے ہیں، ٹھیک ہے۔